اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. سورہ طلاق آیت 6. ان عورتوں کو زمان عدت میں بقدر امکان وہاں سکونت دو جہاں تم رہتے ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اگر وہ حاملہ ہوں تو وضع حمل تک انہیں خرچہ دیتے رہو، پھر اگر تمہارے کہنے پر وہ دودھ پلائیں تو انہیں اس کی اجرت دے دیا کرو، اور احسن طریقے سے باہم مشورہ کر لیا کرو۔ اجرت طے کرنے میں اگر تمہیں آپس میں دشواری پیش آئے تو ماں کی جگہ کوئی اور عورت دودھ پلائے گی۔ اسکنوہن، یہ مطلقہ عورتوں کو سکونت دے دو، اسی سطح کی سکونت دے دو جس سطح میں تم رہتے ہو۔ اس طرح جائز نہیں ہے کہ تم کوٹھی میں رہو اور اس مطلقہ عورت کو سرونٹ کوارٹر میں رکھو یا اور گندی جگہ کے اوپر رکھو، نا، یہ جائز نہیں۔ جہاں تم رہتے ہو وہاں رکھو ان کو۔ یہ انسانی قدروں کی پاسداری کا حکم ہے۔ جی، من وجدکم یعنی بقدر امکان، جہاں تم رہتے ہو وہاں پر رکھو بقدر امکان۔ جی، اور اگر ممکن نہ ہو، کوئی حرج مرج لازم آتا ہے تو اس وقت کہیں اور ٹھہرائیں۔ میں وجدکم، جہاں امکان ہے، اب پاس ساتھ اپنے گھر میں نہیں، وہ کرایہ کے اوپر ہے، کرایہ دار مالک نہیں مانتا ہے مطلقہ عورت کو رکھنے کے اوپر، وہ راضی نہیں مثلا، تو پھر کوئی اور گھر کرایہ کرو، اسی سطح کا گھر ہو جس میں تم خود رہتے ہو۔ یہ انسانی قدر و قیمت کا مسئلہ ہے، انسان کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ واضح ہے کہ یہاں پر یہ جو سکونت دینے کی پابندی ہے طلاق کے بعد، وہ طلاق رجعی میں ہے۔ طلاق کی قسمیں ہیں، ایک طلاق رجعی ہے اور ایک طلاق بائن ہے۔ طلاق رجعی اس کو کہتے ہیں کہ طلاق دینے کے بعد شوہر کو رجوع کرنے کا حق حاصل ہے۔ طلاق بائن اس کو کہتے ہیں طلاق دینے کے بعد رجوع کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ طلاق دے دی، ختم ہو گئی بات، دوبارہ رجوع نہیں کر سکتے۔ یہ سکونت دے گا شوہر اس عورت کو جو مطلقہ رجعی ہے، بائن کے لیے سکونت دینے کے پابند نہیں ہے۔ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، طلاق کے بعد ان کو اذیت نہ دو۔ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ، غیر مناسب جگہ دے کر اور گندی جگہ دے کر، اذیت کی جگہ دے کر ان کو اذیت مت دو۔ یعنی عدت میں بیٹھنے والی عورت کی دیکھو خداوند عالم کس قدر اہتمام کرتا ہے ایک انسان کی عزت نفس کا۔ یہ عزت نفس کے بارے میں جی،
یہ سطح زندگی کی بات ہو رہی ہے۔ من حیث، جہاں تم رہتے ہو وہاں ان کو رہائش دے دو۔ عزت نفس کا مسئلہ ہے جی۔ اور سروینٹ کوارٹر میں بھی اگر زندگی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں عزت نفس مجروح ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ وَلَا تُضَارُّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، ان کو تنگ نہ کرو جی۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتُ حَمْلٍ، اگر یہ عورت حاملہ ہے تو پھر حمل وضع پیدائش بچے کی ولادت تک جو ہے اس کو نان و نفقہ دینا ہوتا ہے جی، خواہ وہ 8 مہینے 9 مہینے پورا کیوں نہ ہو جی۔ اس کو نان نفقہ دینا ہوتا ہے، جگہ دینا ہوتا ہے، اسی سطح کی جگہ دینا ہوتا ہے۔ یہ رجعی ہو یا بائن ہو، فرق نہیں اس میں۔ حاملہ عورتوں کو جو خرچ ملتا ہے اور رہائش کا موقع دینا ہوتا ہے، اس میں طلاق رجعی اور طلاق بائن میں فرق نہیں ہے، دونوں کو یہ حق ملے گا۔ اگر وہ حاملہ ہے تو ان کو، ان حاملہ عورتوں کو بچے کی پیدائش تک یہ ساری سہولتیں دینا ہے۔ پہلے آیا ہے ذکر کہ ان کی عدت جو ہے وہ بچے کی پیدائش تک ہے، بچے کی پیدائش پر عدت ختم ہو جاتی ہے۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اگر عورت کو طلاق مل جاتی ہے تو اس کے بعد بچے کی ولادت ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس بچے کو دودھ پلانا ہوتا ہے، تو پھر اس دودھ کا مالک جو ہے وہ عورت ہے، دودھ کا مالک عورت ہے جی۔ اس کے چھاتی میں دودھ بنتا ہے، اس کے جسم سے دودھ بنتا ہے، اور دودھ اس کی ملکیت ہے، وہ مالک ہے، لہٰذا جب وہ دودھ پلائے گی تو اس کو اجرت ملے گی۔ اس کا اپنا بچہ ہے، اپنا بچہ ہے، لیکن اس کا بھی خرچہ جو ہے، اس بچے کا خرچہ کس پر واجب ہے؟ باپ پر واجب ہے، ماں پر واجب نہیں ہے۔ لہٰذا وہ جب دودھ پلائے گی تو ماں جو ہے وہ اجرت لے سکتی ہے باپ سے، طلاق یافتہ ہے، ابھی اس کی بیوی نہیں ہے، تو وہ اجرت لے سکتی ہیں۔ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، ان کو اجرت دے دیا کرو۔ یہ بھی دیکھو، یہ احترام انسانیت ہے، انسان کے احترام میں ان کے مال کا بھی احترام ہوتا ہے۔ یہ دودھ جو ہے وہ اس عورت کا مال ہے، وہ اس کی مالک ہے۔ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، وَأْتَمِرُوا، باہمی، بینکم، باہمی مشورہ کرو، گفت و شنید کرو، بیٹھ کر کے ایک دوسرے کی باتیں سنو، ایک دوسرے کا موقف سنو کہ یہ اس عورت کو اس کا حق ملنا چاہیے، بچے کو عورت کا اپنی ماں کا دودھ ملنا چاہیے، اور بچے کو ماں سے جدا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے لیے کیا کرو؟ اگر مشکل پیش آؤ تو مشورہ، باہمی صلاح مشورہ کیا کرو، گفت و شنید کیا کرو جی۔ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اچھے انداز میں، جھگڑا نہ ہو، بد کلامی نہ ہو، بد خلقی نہ ہو، بے عزتی نہ ہو، خوش اسلوبی کے ساتھ مسائل کو حل کریں، اور بچے کے ماں کی ممتا سے محروم نہ کریں۔ باہمی صلاح مشورہ کر کے
اس بچے کو ماں کے پاس ہی رہنے دیں۔ تاکید ہے اس میں، دیکھو کہ بچے کو ماں کے دودھ پلانے میں کتنی تاکید ہے کہ اگر اس میں کوئی ناچاقی آ جائے، مشکلات آ جائے، تو باہمی صلاح مشورے سے کام لیا کرو، گفت و شنید کرو، صلح و صفائی سے کام لیا کرو، کہ بچہ جو ہے وہ ماں کے دودھ سے محروم نہ ہو۔ وَإِن تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، اگر غیر معمولی عسر و حرج لازم آ جائے، بچے کو ماں کا دودھ پلانے میں بہت مشکلات پیش آتی ہیں اور اس کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے اور کبھی ناممکن بھی ہو سکتا ہے، تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت فَتُرْضِعُ لَهُ، ایک اور عورت جو ہے دودھ پلائے گی۔ کب؟ جب عسر و حرج کی صورت میں واجبات بھی ترک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وَإِن تَعَاثَرْتُمْ عسر و حرج تک، عسر و حرج لازم آنے تک بچے کو ماں سے الگ نہیں کرنا ہے۔ عسر و حرج کیا ہے؟ جہاں سے جس وجہ سے واجبات کے لیے چھوٹ مل جاتے ہیں، اس قسم کا عسر و حرج ہو تو وضو کے لیے چھوٹ ہے، وہ تیمم کرے گا، غسل کے لیے چھوٹ ہے، تیمم کرے گا، ٹھیک ہے۔ نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، اٹھ کے بیٹھ کے پڑھے گا۔ عسر و حرج آنے کی وجہ سے حکم بدلتا ہے، تبدیل ہوتا ہے عسر و حرج، جی۔ وہاں تک عسر و حرج لازم آنے کی صورت تک اس ماں سے بچے کو جدا نہ کرو۔ کس قدر تاکید ہے! اگر عسر و حرج لازم آئے تو پھر دوسری عورت دودھ پلائے۔ اس سے بہت بڑی تاکید ہے اس آیے میں کہ بچے کو اپنی ماں کا دودھ پلانا چاہیے۔ جیسا کہ آج کل کی دنیا میں سب کے لیے یہ بات روشن ہو گئی، واضح ہو گئی ہے کہ بچے کے لیے ماں کے دودھ سے بہتر کوئی غذا نہیں ہے۔ یہ بچہ جب ماں کے شکم میں بڑا ہو رہا تھا، وہاں پر کیا ہو رہا تھا؟ ماں کا حصہ تھا، ماں کے جسم کا حصہ۔ ماں جب جو کھانا کھاتی ہے اس سے کیا بنتا ہے؟ خون بنتا ہے۔ اس خون سے ماں کا جسم بھی بڑھتا ہے، بچے کا جسم بھی بڑھتا ہے، اور وہ خون کھانے کے بعد انسان کے ماں کے جسم کا حصہ ہے، بچہ پیٹ میں ہے، جو جسم کے ساتھ ہوتا ہے وہی اس بچے کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ وہ ناف کے ذریعے، نالی کے ذریعے جو ہے وہ خون پہنچتا ہے، وہ خون جسم کے سارے جسم میں پھیل جاتا ہے اور بچہ بڑا ہوتا ہے، زندہ بھی ہوتا ہے۔ 4 مہینے کے بعد، 4، 5، 6، 7، 8، 9 مہینوں تک جو ہے زندہ، روح آنے کے بعد بھی بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ رہتا ہے، تو ماں کا خون چوستا ہے، اور باہر آنے کے بعد بھی ماں کا خون ہی چوسنا ہوگا۔ دودھ خون سے بنتا ہے، جی۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ وسعت والا اپنے وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جس پر اس کے رزق میں تنگی کی گئی ہو اسے چاہیے کہ جتنا اللہ نے اسے دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرے۔ اللہ کسی کو اس سے زیادہ مکلف نہیں بناتا جتنا اسے دیا ہے۔ تنگ دستی کے بعد عنقریب اللہ آسانی پیدا کرے گا۔
اب یہ بچہ جو ہے وہ ماں سے جدا ہے اور غیر ماں سے وہ دودھ پی رہا ہے، اور باپ کے اوپر واجب ہے وہ اس غیر عورت کے اوپر خرچ کرے۔ وہ کتنا مالدار اور غریب میں سے ہر ایک اپنے اپنی گنجائش کے مطابق خرچ کرے، جو بھی گنجائش ہے اسی گنجائش کے مطابق جی ہر ایک کے اوپر جو اس کی استطاعت کے مطابق ذمہ داری عائد ہوتی ہے جی۔ یا کم دودھ پلانے والی ماں کے مصارف کے بارے میں تو یقیناً ہے، لیکن کیا یہی حکم عدت کے دنوں کا بھی ہے؟ اس میں دو رائے ہے۔ بہرحال لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ انسانوں پر طاقت و امکان سے زیادہ تکلیف عائد نہیں کرتا۔ یہ بات تمام عقلاء کے نزدیک بھی قابل قبول ہے، نہیں ہے کہ انسان جس چیز کے اوپر قدرت نہیں رکھتا اس چیز کے لیے اس کو مکلف بنایا جائے، اور کل قیامت کے دن پوچھا جائے کہ وہ کام کیوں نہیں کیا جو تو نہیں کر سکتا تھا۔ جی یہ عام انسان بھی اپنے نوکر سے نہیں کہتا، ایک عام انسان اپنے نوکر سے نہیں کہتا اور نوکر تم نے وہ کام کیوں نہیں کیا جو تو نہیں کر سکتا تھا، جو نہیں کر سکتا تھا وہ کیوں نہیں کیا۔ ایک عام انسان بھی نہیں بات کرے گا، جو نہیں کر سکتا تھا کیسے کرے گا جی۔ تو اللہ تعالیٰ جو تو ارحم الراحمین عادل ہے، وہ کیسے تکلیف دے گا ایک ایسی چیز کی جو انسان کے بس میں نہیں ہے۔ حدیث نبوی ہے، وضع عن امتی 9 اشیاء، میری امت سے 9 چیزوں کی ذمہ داری اٹھا لی گئی ہے، 9 چیزوں کی ذمہ داری اٹھائی ہے جی۔ اس میں سے ایک ہے السہو، الخطا، یہ سہو خطا ہے، بھول چوک، بھول کر کے آپ کھاتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا جی، اٹھائے۔ والنسیان وما اکرہ علیہ، جس کے اوپر مجبور کیا گیا ہے، اکرہ علیہ اکراہ، مجبور کیا، مجبور کے اوپر بھی یہ کوئی تکلیف عائد نہیں ہوتی۔ وما لا یعلمون، نہیں جانتا تھا اس لیے یہ کھایا اور یہ پیا، پتہ نہیں تھا کہ یہ نجس ہے، آپ نے کھا لیا جی، تو آپ سے پوچھا نہیں جائے گا کہ نجس کیوں کھایا، میں جانتا نہیں تھا جی، علم نہیں تھا، آپ کا کپڑا نجس ہو گیا تھا، آپ کو پتہ نہیں تھا، نماز پڑھتے رہے آپ، نماز آپ کی صحیح ہے نجس کپڑے میں، کیوں صحیح ہے؟ آپ جانتے نہیں تھے، اس میں آپ کی کوتاہی نہیں ہے جی، لیکن آپ نہیں جانتے تھے، تکلیف نہیں ہے۔ وما لا یطیقون، جو کام آپ کر نہیں سکتے ہیں اس کی بھی تکلیف جو ہے وہ ساقط ہے جی۔ والطیر، اور بدشگونی، بدشگونی کا بھی اثر انسان پر نہیں ہوتا ہے جی۔ والحسد، کوئی حسد کرتا ہے آپ کے اوپر، اس کے فرق نہیں پڑتا۔ والتفکر فی الوسوسۃ فی الخلق، جی، اور خلق خدا کے بارے میں وسوسہ کرو تو بھی آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، پتہ نہیں یہ کائنات کیسا ہے، یہ اللہ کیسا ہے، یہ کیوں اس کو غریب کیا ہے، کیوں اس کو، وسوسہ آتا ہے، اس سے یہ وسوسہ جو دلوں میں آتا ہے اس سے پوچھا نہیں جائے گا۔ ما لم ینطق الانسان بشفۃ، جب تک انسان منہ سے نہ بولے، اگر بولا بات کی تو پھر پوچھا جائے گا، اور اگر وسوسہ خالی دل میں آتا رہتا ہے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، اگر احکام کے خدا کی پابندی میں دشواری پیش آتی ہے تو فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانی پیدا کرے گا۔
وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا۔ اور ایسی کتنی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی، تو ہم نے بھی ان سے سخت حساب لیا اور انہیں برے عذاب میں ڈال دیا۔ پھر انہوں نے اپنے اعمال کے وبال کا ذائقہ چکھ لیا اور ان کا انجام خسارہ پر منتہی ہوا۔ جی، یہ مکہ کے مشرکین کے لیے ہے کہ تم جیسے بہت سی آبادیاں تھیں جو تمہاری طرح ان لوگوں نے سرتابی کی، گستاخی کی، انکار کیا، عتت عن امر ربها، امر رب کی، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کر دیا اور انہوں نے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ جی، اعد اللہ لهم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ الیکم ذکرا۔ ان کے لیے اللہ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بس اے عقل مند ایماندارو اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ نے تمہاری طرف ایک ذکر نازل کیا ہے، ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا قد احسن اللہ لہ رزقا۔ ایک ایسا رسول نازل کیا اللہ نے، ایک ایسا رسول جو تمہیں اللہ کی واضح آیات پڑھ کر سناتا ہے تاکہ وہ ایمان لانے والوں اور نیک اعمال بجا لانے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، اور جو اللہ پر ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ابد تک ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق دے رکھا ہے۔ جی، پہلے آیت میں فرمایا اعد اللہ لهم عذابا شدیدا، ان منکرین کے لیے ایک شدید عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے، پس فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے صاحبان عقل اللہ کے عذاب سے بچو۔ فاتقوا اللہ، اللہ کے عذاب سے بچو۔ یا اولی الالباب، عقل کا تقاضا یہی ہے، یہ عاقل جو ہے وہ عذاب سے بچا کرتا ہے، تم بھی عذاب سے بچ لیا کرو۔ قد انزل اللہ الیکم، اللہ اس سے بچاؤ کا سامان بھی تمہاری طرف نازل کیا ہے کہ عذاب سے بچو۔ بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ قد انزل اللہ الیکم، وہ بھی نازل کیا ہے، کیا ہے؟ ذکراً، ایک ذکر ہے، ایک نصیحت، اس کو نازل کیا ہے رسولاً، رسول کی شکل میں۔ جی، ذکراً سے مراد رسول کی ذات گرامی ہے جو حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، مومنین کے اوپر بہت بڑا مہربان ہے یہ رسول، وہ ذکر ہے، نصیحت ہے۔ رسول کریم مجسم نصیحت ہے انسانوں کے لیے عذاب سے بچنے کے لیے۔ یتلو علیکم آیات اللہ، یہ رسول جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کی تلاوت کرتا ہے تمہارے پاس، تم کو نصیحت کرتا ہے۔ جی، تم ان آیات کے اوپر ایمان لے آؤ اور وہ آیات تم کو کفر و شرک و گناہوں اور عذاب کی تاریکیوں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لے کر آنے والے ہیں۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، جو ایمان لے آئے اور صرف ایمان نہیں، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، نیک عمل بھی کریں، ایمان کا تقاضا بھی کریں۔ جی، تو اس وقت
اس کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرنے کا وعدہ فرماتا ہے، اس کو اللہ جنت میں داخل کرے گا، اس میں وہ خالدین فیہا ابدا، اس جنت میں وہ ہمیشہ 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 رہیں گے، جس کے کوئی انتہا نہیں ہے، ہمیشہ رہیں گے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، جنت سے بہتر عنایت رزق کیا ہو سکتی ہے؟ بہترین رزق، بہترین عنایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جنت ہے جس میں انسان ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔